أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومرشدي ومولاي وسندي وحبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين وخاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دنیا دارالامتحان ہے. ہم سب ایک امتحان گاہ میں حاضر ہیں. یہ ہمارا پرماننٹ سٹیشن نہیں ہے. ہم آئے بھی کسی اور جہان سے ہیں اور جانا بھی پلٹ کر ہمیں کسی اور جہان میں ہے. اس لیے جب تک اس حقیقت کو ہم سمجھ نہیں لیں گے تو ہمارے اعمال اور ہمارے احوال میں پھر بہتری کس طرح سے آئے گی. قرآن نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. تو یہ دیس, یہ جسے ہم اپنا دیس سمجھ رہے ہیں, اس دیس میں ہم پردیسی ہیں. اس دیس میں ہم پردیسی ہیں. ہم آئے بھی کسی اور دیس سے ہیں اور پلٹ کر بھی ہم نے اسی دیس جانا ہے. تو ہمارا حقیقی دیس یہ نہیں ہے جسے ہم نے حقیقی دیس سمجھا ہوا ہے. یہاں ہمارا صرف امتحان لیا جا رہا ہے. اس میں دو طرح کے پہلو ہیں, ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العبد. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں, ایک طرف بندے کے حقوق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں انہیں پورا کرنا بھی ضروری ہے. بندوں کے حقوق, مخلوق کے حقوق, انہیں پورا کرنا بھی ضروری ہے. مگر ایک فرق ذہن میں رکھ لیں,
اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہیں گے اور اس کی رحمت جوش میں آئے گی تو حقوق اللہ میں ابھی معافی کا تصور موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص شان کے ساتھ انہیں معاف فرما دے، مگر حقوق العباد کو رب تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود اپنے حق کو معاف نہ کرے۔ آج ہم توازن ختم کرتے جا رہے ہیں، حقوق اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، مگر حقوق العباد کو جب پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم حقوق العباد کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہماری انفرادی زندگیوں میں اور ہمارے معاشرے میں وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی جو مطلوب ہے اور جو مقصود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، 10 سال تک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کی خدمت میں گزارے ہیں، 10 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں ایک خاص نصیحت فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انس، تو صبح اور شام اس حال میں کرے، لیس فی قلبک غش لأحد، کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو، کسی ایک انسان کے بارے میں بھی تیرے دل میں برائی نہ ہو۔ تو دل کو صاف رکھنا مقصود ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں یوں میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام کیا دے رہے ہیں، یعنی صبح ہماری کس حال میں ہو، شام کس حال میں ہو۔ اگر صبح اور شام اس حال میں ہو رہی ہے تو بتائیں کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ ایک شخص کی صبح بھی اس حال میں ہو کہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہی نہ ہو، برا خیال ہی نہ کرتا ہو، برا تصور ہی نہ کرتا ہو، اس کے دل کے اندر میل نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، تو بتائیں اس کی دن اور رات اگر اس طرح سے بیت رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کس انداز میں حاضر ہو۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں قبل اس کے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے اور ہم دوسروں کے بارے میں غلط سلط چیزوں کو اپنے اندر لے کر وہاں جب حاضر ہوں گے تو بتائیں کس منہ کے ساتھ اللہ کا سامنا کریں گے، اور اس سے پہلے کس طرح سے ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کریں گے کہ قبر میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا ہے، مکھڑا ودھا سامنے آنا ہے، آقا علیہ السلام کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ سب سے پہلے میرے حبیب نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تو اس انداز میں دنیا سے چل کر یہاں آ گیا ہے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم فیس کریں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر دنیا داروں کے پیچھے چلنے کی بجائے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بجائے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی بجائے، دیگر چیزوں کے بجائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تاکہ یہ دنیا بھی ہماری سنور جائے اور وہ دنیا بھی سنور جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص وہاں آتا ہے ان کی بارگاہ میں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا اہم بندہ ہے۔ پوچھا گیا کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ تو فرمانے لگے تو حضور علیہ السلام سے اس نے کچھ سوالات کیے تھے، یا رسول اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو حضور علیہ السلام کا انداز بڑا پیارا ہے
کہ کوئی کسی طرح سے بھی آ جائے، کیسی ہی بات کیوں نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے آسن انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کرتے تھے۔ حضور نے اسے قریب کر لیا۔ آقا نے پوچھا بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا 3 باتیں آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ پورا عرب میرا کلمہ پڑھ لے گا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ کیسا رو کسرا کی سلطنتیں اسلامی سلطنت میں شامل ہو جائیں گی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات اس نے یہ کہ روم اور ایران اس وقت کی سپر پاورز تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن جائیں گی۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ عرابی دیہاتی، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تیسری بات کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو قیامت کے دن ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے، اور پھر ہمارے سے سوالات پوچھے جائیں گے اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی لمبی ہوگی، پہلی 2 نشانیاں تو تم اپنی زندگی میں یہاں دیکھ لو گے کہ پورا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور پھر تم یہ بھی دیکھو گے اپنی زندگی میں کہ ایران اور روم جیسی سلطنتیں وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو جائیں گی۔ مگر پھر فرمایا تھا جب یہ 2 نشانیاں تم دیکھ لو گے، اور تیسری نشانی کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم کھڑے ہوگے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تب تمہیں یاد دلاؤں گا، بول اب بول کیسے کھڑا ہے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، اور فرمایا کہ راز سمجھا ہے اس بات میں؟ راز کیا ہے؟ میں اسے پروٹوکول کیوں دیتا ہوں؟ پروٹوکول اس لیے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جس کا ہاتھ مصطفیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے، جب تک اسے جنت میں داخل نہیں فرما لیں گے تب تک ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو وہ خاص بندہ ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ علیہ السلام اسے جنت میں لے جائیں۔ اے لوگوں آؤ اپنے ہاتھوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دو، باقی ہاتھوں میں سے نکالو، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، آقا کے قدموں میں بیٹھنا سیکھیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا سیکھیں، آقا کی صورت سے عشق کریں، آقا کی سیرت کو اپنائیں اور اس دنیا کے اندر اپنائیں، یہیں اپنے احوال کو بدلیں۔ کل جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کریں تو حضور یہ تو کہیں کہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو حضور یہ تو فرما دیں کہ باری تعالیٰ دیکھیں یہ میرا غلام آ رہا ہے، میرا امتی آ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب حضور ہمارا تعارف کرا رہے ہوں اور رب تعالیٰ میرے نامہ اعمال کو دیکھیں وہاں لکھا ہو کہ یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا، سچ اور جھوٹ کو مکس کرتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ چغلیاں کرتا تھا، یہ زمینوں پر قبضے کرتا تھا، یہ قتل کرتا تھا، یہ شرابیں پیتا تھا، یہ چوریاں کرتا تھا، یہ زنا کرتا تھا، یہ دین کی طرف نہیں آتا تھا، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں یہ سربہ سجود نہیں ہوتا تھا، جھکتا نہیں تھا، خدا کی بندگی نہیں کرتا تھا۔ وہ بندہ اور خدا کی بندگی نہ کرے کیسا؟ اپنی اولادوں کو سب کو قرآن مجید ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائیں، سیرت کا اتنا گوشہ ضرور سکھائیں کہ جس سے حلال اور حرام کی پرکھ ہو سکے، اور گھر کے اندر ماحول اس طرح کا ڈیولپ کریں جس پر دین کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے۔ ہمارے بچے کل کو کالجز میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، دنیا کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، مگر ان کی تربیت یہاں اس طرح کی ہو کہ وہ آقا علیہ السلام کے غلام بن کر اپنے آپ پر فخر محسوس کریں اور حضور کے سفیر بن کر آقا کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے والے اچھا انسان انہیں آپ تیار کریں۔ ان کی تربیت یہ نہ کریں کہ فلاں بننا ہے یا فلاں بننا ہے، پر نہیں، آپ اسے اچھا انسان بنائیں۔ جب کوئی اچھا انسان بنتا ہے، جب اس کی یہ تربیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ اچھا وکیل بھی ثابت ہوگا، اچھا ڈاکٹر بھی ثابت ہوگا، اچھا بزنس مین بھی ثابت ہوگا، اچھا والد بھی ثابت ہوگا، کل کو وہ اچھا بھائی بھی ثابت ہوگا،
وہ ہر طرف سے اچھا ہوگا. اور اچھا انسان کہاں بنتا ہے، کب بنتا ہے؟ تو یقین کیجئے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جو آتا ہے وہی اچھا انسان بنتا ہے.